بچی کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو بعض اوقات فقہی سوالات کی طرف توجہ چلے جاتی ہے کہ یہ بھی پوچھنا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نماز میں دنیا کا خیال لانا یہ نماز کے ثواب میں کمی کرتا ہے، اور دنیا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ تو باقی جو اللہ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں، رسولوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، اسی طرح فقہی سوالات، کعبۃ اللہ کا تصور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور، موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، میدان حشر، ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ یہ چیزیں غفلت کی طرف لے کے نہیں جاتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو ان کا جان بوجھ کر بھی اگر آپ نماز میں خیال لے آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو اپنے مجاہدین کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، اپنے گھوڑوں کے صفوف کو سیدھا کرتا ہوں، یعنی آپ کی توجہ اس طرف ہوتی تھی بسا اوقات کہ اب یہ بھی کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے خلافت سے متعلق اور مسلمانوں کے طریقے سے متعلق، اب اس کو کون دنیا کہے گا؟ اس لیے ان میں اگر آپ فقہی سوالات کی طرف توجہ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، کم از کم زنا کی طرف تو نہیں جا رہی، گالیوں کی طرف تو نہیں جا رہی، فضولیات کی طرف تو نہیں جا رہی، کرکٹ کا تصور تو نہیں آ رہے، سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتوں کا تصور تو نہیں آ رہا، یہ ہے سب دنیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے بہن کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون جس کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو کیا اسے ایسی ترتیب سے رکھنا ہوگا، پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اتوار، پھر اس کی خاص نیت کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نیت کرنا کوئی حاجت نہیں ہے، مطلقاً یہ بس نیت ذہن میں ہونی چاہیے یا آپ کے قلب میں ارادہ ہونا چاہیے کہ جو رمضان کا روزہ چھوٹا میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ کس دن کا تھا، دن کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہی ہیں قضاء عمری کے اندر بھی جیسے نمازوں کا حساب کرتے ہیں اسی طرح کیا روزوں کا بھی کرنا ہوگا؟ اتنا تو کرنا ہوگا کہ اس رمضان کا یا اس سے پہلے والے رمضان کا یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کون سے دن کا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلقاً قضاء رمضان کی نیت کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار سبحان اللہ کی جگہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے میں لوگوں کو مسئلہ بتا دوں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی میں الحمد کا پڑھنا فقط مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اس میں قرات واجب نہیں ہوتی، لہذا کوئی الحمد نہ پڑھے اور 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر دے تو اس کے لیے کافی کفایت کرے گا۔ اب بچی یہ کویسچن کر رہی ہے کہ سبحان اللہ ہی ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے، آپ الحمدللہ 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 کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر بھی کہہ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ فجر کے بعد انسان کو سونا نہیں چاہیے، اس سے روزی میں برکت کم ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی تھوڑا بہت ذکر الہی کر کے قرآن پڑھ کے پھر سو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد سو گئے تو ضرور آپ کو برکات سے محروم کیا جائے گا۔ اصل یہی کہنا ہے کہ وقت برکت کا ہوتا ہے، اور جب برکت کا وقت ہے تو اس سے حصہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ اتنا حصہ حاصل کر سکتی ہیں کہ آپ فجر کے بعد ذکر کرتی رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کر آئے یا مطلب تھوڑا سا بلند ہو جائے، جس کو اشراق چاشت کا وقت کہتے ہیں، تو اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو بہت ہی بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو جاب پر جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو برکات حاصل رہیں گی اور وہ محروم شخص نہیں کہلائے گا۔ ایلفی وغیرہ اگر ہاتھ پر لگ جائے تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز لگ جائے جس کو چھڑانے میں حرج شدید ہو، پوری کوشش کر لی ہو، اس کے بعد وہ معاف ہوتی ہے۔ اب چاہے وضو کریں، غسل، آپ کا دونوں چیزیں کامل ہو جائیں گی۔ اور ایک انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی چیز بیچ دی ہے لیکن اس کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک اس کا بھی حساب کیا جائے گا، اگرچہ اس کی ادائیگی ابھی آپ لازم نہیں ہوگی، لیکن حساب کر کے رکھیں، جب وہ رقم آپ کو مل جائے گی تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔